بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اجتہاد اور ذاتی رائے کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے سبق میں ہم ذاتی رائے کو ایک فقہی ماخذ کے طور پر دیکھنے کے حوالے سے علماء کی جو آراء ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں چوتھی صدی کے اواسط تک کی جو آراء تھی ان کا تذکرہ ہوا، اور آج کے سبق میں پانچویں اور چھٹی صدی یا چوتھی صدی کے اواخر سے لے کے چھٹی صدی کے اواخر تک کی جو علماء ہیں ان کی آراء کو شامل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے حصے کی جانب، یعنی قراءت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ وفی اواخر القرن الرابع یجیء الشیخ المفید فیسیر علی نفس هذا الخط ويهجم على الاجتهاد وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف الذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقد على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول إن الاجتهاد باطل، وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد. وكتب في كتابه الفقهي الانتصار معرضا بابن الجنيد قائلا إنما أول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا، فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتابه العدة أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة استعمالهما. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك بقوله ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع. وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والاشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية نتیجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه۔ تو یہ تو آج کی عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ آئیے چلتے ہیں ان سے ماخوذ نکات کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اجتہاد اور ذاتی رائے کے حوالے سے علماء کی آراء کو نقل کیا تھا، اور اس حوالے سے ہم نے عصر ائمہ میں جو قلمی کاوشیں ہوئیں، کچھ عناوین کا تذکرہ کیا تھا
اور اس حوالے سے جو کتابیں تھیں جو لکھی گئیں اجتہاد کے مقابلے میں یا دین کو ذاتی رائے کے معیار پہ پرکھنے کے مقابل میں، اس کا تذکرہ ہوا۔ اسی طرح غیبت صغریٰ میں نوبختی نے جو کتاب لکھی تھی اس کا تذکرہ ہوا۔ آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، شیخ مفید سے شروع کرتے ہیں۔ 5ویں صدی میں شیخ مفید چونکہ 4تھی صدی میں اور 5ویں صدی کے شروع میں ہے، تو اس لیے مصنف نے لکھا ہے 4تھی صدی کے اواخر میں، لیکن یہ متوفی ہیں 413، یعنی 5ویں صدی کے شروع میں انہوں نے وفات پائی ہے، تو اس لحاظ سے یہ 4تھی اور 5ویں صدی کے عالم قرار پاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ابن الجنید بغدادی کی جو رائے ہے وہ قیاس کے حوالے سے اور اجتہاد رائے کے حوالے سے خصوصاً مثبت تھی، یعنی قیاس بے اون معنی نہیں، لیکن ذاتی رائے وہ استعمال کرتے تھے، اور مختلف جو ہے وہ مسائل میں وہ اپنی رائے دیتے تھے، اور ایک فقیہ جس طرح اپنی نظر دیتا ہے وہ اپنی رائے دیا کرتے تھے۔ تو شیخ مفید نے آ کے ان کے خلاف، ان کے نقد میں کتاب لکھی، النقد علی ابن الجنیدی فی اجتہاد الرائے، نقض کر رہے ہیں ابن جنید کے اوپر اجتہاد رائے کے حوالے سے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ اس روی کرد یا اس اپروچ کو دکھاتی ہے کہ جو شیخ مفید نے ابن جنید کے نقض میں لکھی ہے۔ ان کے شاگرد پھر سید مرتضیٰ ہیں جو 436 میں اس دنیا سے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اجتہاد کو باطل قرار دیا، اور ہم ان کی عبارات دیکھیں گے کہ ان کا بھی زیادہ تر جو مخاطب تھا، جو خطاب تھا، وہ ابن جنید ہی رہے۔ تو ابن جنید جو ہے وہ جو مخالف طرف آپ سمجھ لیں کہ وہ ابن جنید اور حتیٰ کہ عمانی بھی ہیں اس میں شامل ہیں، لیکن فی الحال جو ہماری بحث ہے وہ ابن جنید میں ہے، جنہیں قدیمان کہا جاتا ہے۔ ابن ابی عقیل عمانی اور ابن جنید بغدادی کو قدیمان کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال سید مرتضیٰ نے اجتہاد کو باطل قرار دیا ہے اور قیاس و استحسان کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح شیخ طوسی آتے ہیں، یہ متوفی ہیں 460 ہجری میں، یعنی 5ویں صدی کے اواسط میں، تو انہوں نے بھی اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور عدت الاصول میں قیاس اور اجتہاد کو ایک ساتھ رد کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیاس اور اس اجتہاد دونوں جو ہے وہ ایک ہی کیٹیگری میں شمار ہوتے تھے، اور ان کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ جب ہم 6ٹھی صدی میں پہنچتے ہیں تو ابن ادریس حلی السرائر میں، وہاں پہ انہوں نے جو بحث کی ہے، کیونکہ السرائر اصولی کتاب نہیں ہے، فقہی کتاب ہے، اور ابن ادریس کی ظاہراً کوئی اصولی کتاب ہے ہی نہیں، تو انہوں نے گواہوں کی بحث میں لکھا ہے کہ اجتہاد و قیاس کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو شہید صدر یہ عبارات اور یہ چیزیں لے آتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ انہیں پڑھیں گے۔ نتیجہ جو لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ 7ویں صدی کے اوائل تک، یعنی 7ویں صدی کی ابتدا تک یہ لفظ جو ہے وہ استنباطی کتابوں میں ایک مبغوض اور ناپسندیدہ معنی رکھتا تھا۔ یہی معنی جو ہم نے اشارہ کیا کہ اس سے مراد ذاتی رائے تھی، اور ایک ماخذ کے طور پر، ایک مستقل ماخذ کے طور پر ذاتی رائے کو شمار کرنا، یہ کیا تھا، شیعہ علماء کے ہاں، بلکہ یوں کہوں کہ اکثریت کے ہاں ایک جو ہے وہ مبغوض اور ناپسندیدہ معنی رکھتا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں عبارات کی جانب اور وہاں سے پھر وضاحت کریں گے۔ وفی اواخر القرن الرابع یجیء الشیخ المفید، 4تھی صدی کے اواخر میں شیخ مفید آتے ہیں، فیسیر علی نفس هذا الخط، تو وہ بھی چلتے ہیں اسی خط کے اوپر۔ کون سا خط؟ جو ہم نے وضاحت کر دیا کہ وہ بھی اجتہاد اور ذاتی رائے کو
رد کرتے ہیں، وہی خط جو شیخ صدوق نے اپنایا تھا، وہی خط جو نوبختی نے اور اس سے پہلے والے علماء نے اپنایا تھا۔ وَيَهْجُمُ عَلَى الْاجْتِهَادِ، اور وہ بھی ہجوم کرتے ہیں شیخ مفید اجتہاد کے اوپر، یعنی نقد کرتے ہیں۔ وَهُوَ يُعَبِّرُ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ عَنْ ذَلِكَ الْمَبْدَأِ الْفِقْهِي، اجتہاد کے اوپر ہجوم کرتے ہیں، کیا مطلب؟ کہتے ہیں اس کلمے سے ان کی جو تعبیر ہے، یعنی وَهُوَ در حالی کے، وَهُوَ واو حالیہ ہے، در حالہ کہ وہ جو ہے اس کلمے سے جو مراد لے رہے ہیں، تعبیر لے رہے ہیں، وہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ عن ذلک المبدأ الفقہی، ان سے مراد وہی مبدأ فقہی لے رہے ہیں جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، الآن فی الذکر، یعنی جس کا ابھی ذکر گزر چکا ہے۔ وَيَكْتُبُ كِتَابًا فِي ذَلِكَ بِاسْمِ النَّقْدِ عَلَى ابن الجنید فی اجتہاد الرأی، اور شیخ مفید ایک کتاب لکھتے ہیں، ایک رسالہ لکھتے ہیں، کتابچہ لکھتے ہیں کہ جس کا نام ہے نقد بر ابن جنید در اجتہاد رائے، یعنی ابن جنید کے اوپر نقض لکھ رہے ہیں اجتہاد رائے کے حوالے سے۔ وَنَجِدُ الْمُصْطَلَحَ نَفْسَهُ لَدَى السَّيِّدِ الْمُرْتَضَى فِي أَوَائِلِ الْقَرْنِ الْخَامِسِ، اور ہمیں یہی سیم اصطلاح ملتی ہے، مصطلح نفسہ، یعنی عیناً یہی اصطلاح ہمیں نظر آتی ہے سید مرتضیٰ کے ہاں بھی، یعنی اجتہاد سے مراد وہی منفی معنی۔ فی اوائل القرن الخامس، 5ویں صدی کی ابتدا میں، اذ کتب فی الذریعۃ یذم الاجتہاد ویقول، وہاں جہاں انہوں نے الذریعہ میں اجتہاد کی مذمت کرتے ہوئے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ان الاجتہاد باطل، کہ اجتہاد کیا ہے؟ باطل ہے۔ وَإِنَّ الْإِمَامِيَّةَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ وَلَا الرَّأْيِ وَلَا الْاجْتِهَادِ، اور امامیہ کے ہاں نہ گمان پہ عمل کرنا جائز ہے، نہ رائے کے اوپر عمل کرنا جائز ہے، نہ اجتہاد کے اوپر عمل کرنا جائز ہے۔ وَكَتَبَ فِي كِتَابِهِ الْفِقْهِيِّ الْانْتِصَارِ مُعَرِّضًا بِابْنِ الْجُنَيْدِ قَائِلًا إنما أول ابن الجنید في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتہاد، وہ اپنی دوسری کتاب جو الانتصار ہے اس میں وہ ابن جنید کو تعریض لگاتے ہیں، یعنی ابن جنید کو ساتھ مخاطب ہیں اور ان کو ایک قسم کا نقد کر رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ باب قضاء کا مسئلہ ہے، میں نے وہاں جا کے مراجعہ کیا تو الانتصار میں باب قضاء کے مسئلے میں، چونکہ انما اول ابن الجنید فی هذه المسئلہ، تو یہ هذه المسئلہ کیا تھا؟ تو میرے لیے مبہم تھا، میں الانتصار میں دیکھا تو وہاں مسئلہ یہ تھا کہ کیا ایک جو حاکم ہوتا ہے یا آپ کہیں قاضی ہوتا ہے، وہ اپنے علم پر اعتماد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو سید مرتضیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنے علم کے اوپر اس کو اعتماد کرنا چاہیے، اور وہ مختلف مثالیں لے آتے ہیں، جبکہ ابن جنید کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ اپنے علم پر انحصار نہیں کر سکتا، اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ شواہد کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا، اور اگر وہ یہ کرے گا تو اپنے لیے ایک خاص فضیلت تراشی کر رہا ہے یا اپنے لیے خاص مقام کا قائل ہو رہا ہے، اور وہ اپنے علم سے فیصلہ دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر سید مرتضیٰ رد کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انما اول ابن الجنید فی هذه المسئلہ علی ضرب من الرأی والاجتہاد، کہ ابن جنید نے اس مسئلے میں ایک قسم کے رائے کے اوپر اعتماد کیا ہے اور اجتہاد کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ وَخَطَأُهُ ظَاهِرٌ، اور اس کی خطا اور اس کا غلط ہونا واضح ہے۔ اسی طرح وقال فی مسئلۃ مسح الرجلین فی فصل الطہارۃ من کتاب الانتصار، مسح رجلین کے مسئلے میں جو کتاب الطہارت ہے، کتاب الانتصار کی جو باب طہارت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اِنَّا لَا نَرَى الْاجْتِهَادَ وَلَا نَقُولُ بِهِ،
کہ ہم اجتہاد کے قائل نہیں ہیں اور اس کو درست نہیں سمجھتے۔ واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتہاد بعد ذلك أيضا، اور یہ اصطلاح جو کلمہ اجتہاد کے حوالے سے ہے یہ مستمر رہی، اس کے بعد بھی جاری رہی۔ اس کے بعد کون آئے؟ شیخ طوسی۔ فالشیخ الطوسی الذي توفی فی اواسط القرن الخامس، شیخ طوسی جو 5ویں صدی کے درمیان میں اس دنیا سے گئے، یعنی 460 ہجری میں۔ یکتب فی کتابہ العدہ، اپنی کتاب عدۃ الاصول میں یوں رقم تراز ہیں: اما القیاس والاجتہاد فعندنا انہما لیسا بدلیلین، قیاس اور اجتہاد ہمارے ہاں دلیل نہیں ہیں، دلیل نہیں ہیں، بل محظور فی الشریعت استعمالہما، محظور یعنی ممنوع ہے شریعت میں ان دو کا استعمال۔ وفی اواخر القرن السادس یستعرض ابن ادریس فی مسألة تعارض البینتین من کتابہ السرائر عددا من المرجحات لإحدى البینتین، 6 صدی کے آخری دہائیوں میں ابن ادریس نے کیا کیا ہے؟ اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ یستعرض یعنی متعرض ہونا، کسی مسئلے کو چھیڑنا۔ کہاں پہ اس کو بیان کیا؟ فی مسئلۃ تعارض البینتین، جہاں پہ 2 گواہ جو ہے وہ آپس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ تعارض کر جاتے ہیں، ٹکرا جاتے ہیں۔ ایک مدعی ہے کہ یہ گھر میرا ہے، دوسرا مدعی ہے کہ نہیں یہ گھر میرا ہے، دونوں کے پاس گواہ آ جاتے ہیں، اس کے پاس بھی گواہ ہیں کہ اس نے خرید رکھا ہے، اس کے پاس بھی گواہ ہیں کہ اس نے خرید رکھا ہے۔ تو اس مسئلے میں وہ یہ جو ہے وہ مرجحات کا ذکر کرتے ہیں۔ یستعرض ابن ادریس اس مسئلے میں کیا؟ یستعرض عددا من المرجحات لإحدى البینتین، کہ کون سا بینہ یہاں پہ مقدم ہے، اس کے کچھ مرجحات کا ذکر کرتے ہیں۔ من المرجحات لإحدى البینتین علی الاخری، یعنی ایک بینہ کو دوسرے پر مقدم کرنے کے حوالے سے جو مرجحات ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلا بتاتے ہیں کہ جو عادل ہیں، جو زیادہ عادل ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے، جن کی تعداد زیادہ ہے، اس طرح کے جو مرجحات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ثم يعقب ذلك بقوله، پھر جو ہے وہ یہاں آ کے اپنے اس قول کے ذریعے تعقیب لگاتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، حاشیہ زنی کرتے ہیں۔ یعقب یعنی تعقیب، جو کسی بھی چیز کے بعد فوراً جو ہے ذکر ہوتی ہے، ہم اپنی زبان میں اس کو تبصرہ کہہ سکتے ہیں۔ ولا ترجیح، یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ ولا ترجیح بغیر ذلك عند اصحابنا، ہمارے ہاں جو ہے، ہمارے اصحاب کے یعنی ہمارے علماء کے ہاں ان چیزوں کے علاوہ، یہی جو گواہوں کی عادلیت ہے یا اکثریت ہے، ان کے علاوہ باقی چیزیں ترجیحات میں شامل نہیں ہیں کہ آپ ان کو مرجحات میں قرار دیں۔ والقیاس والاستحسان والاجتہاد باطل عندنا، اور کہتے ہیں کہ قیاس اور استحسان اور اجتہاد ہمارے ہاں باطل ہے۔ تو انہوں نے بھی اجتہاد کو قیاس اور استحسان کے زمرے میں شامل کیا ہے اور اسی کے ذیل میں لکھا ہے۔ تو یہ کچھ آرات ہیں جن کا تذکرہ کیا، اور وہاں سے پھر نتیجہ لیتے ہیں شہید، کہتے ہیں وَهَكَذَا تَدُلُّ هَذِهِ النُّصُوص، اور یوں یہ نصوص دلالت کرتی ہیں بِتَعَاقُبِهَا التَّارِيخِيِّ الْمُتَتَابِعِ، تعاقب تاریخی کے ذریعے کہ جو پے در پے ہے، متتابع یعنی پے در پے، المتتابع جو پے در پے جو نصوص آ رہی ہیں، دلالت کرتی ہیں کس چیز کے اوپر؟ تدل على ان کلمۃ الاجتہاد كانت تعبیرا عن ذلك المبدأ الفقہی المتقدم الى اوائل القرن السابع، یہ دلالت کرتی ہیں کہ اجتہاد اسی مبدأ فقہی کی تعبیر تھی۔ اجتہاد سے مراد وہی مبدأ فقہی لیا جاتا تھا جو گزر چکا ہے، یعنی فقہ میں اجتہاد کو ایک ذاتی
حیثیت حاصل تھی، ایک مستقل حیثیت حاصل تھی. جب قرآن و سنت میں نصوص نہیں ملتی تھی تو ذاتی رائے کو شامل کیا جاتا تھا. اور یہ کلمہ اجتہاد اس معنی میں کب تک دلالت کرنے لگا؟ ہمارے یعنی شیعہ ادبیات میں الی اوائل القرن السابع، 7ویں صدی کی ابتدا تک. 7ویں صدی کے بعد کیا ہوا ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی وضاحت کریں گے. وعلی ھذا الاساس، پس اس بنیاد پر اکتسبت الکلمۃ لونا مقیتا، اس کلمے نے اکتساب کیا، کسب کیا، حاصل کیا، یعنی اس کلمے نے پکڑ لیا، اس لفظ نے پکڑ لیا لونا مقیتا، ایک برا رنگ پکڑ لیا. مقیت مبغوضیت کو کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز کے جس سے انسان کو تنفر ہو. لونا مقیتا، ایک ایسا رنگ جس سے جو اچھا نہ لگے. وطابعا من الکراہیت، اور ایک ایسا تصور جس میں کراہیت اور ناپسندیدگی شامل تھی. والاشمئزاز، اور انسان اس سے دوری کرتا ہے. اشمئزاز یعنی انسان کو جو چیز بری لگے، ناپسند ہو. یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں عطف تفسیری ہیں. پس ایک لونا مقیتا وطابعا من الکراہیت والاشمئزاز، اشمئزازی فی الذہنیت الفقہیت الامامیہ، امامیہ فقہ کی ذہنیت میں اس کا رنگ برا رنگ ہو گیا، ناپسندیدہ شمار ہونے لگا. کیوں؟ نتیجۃ لمعارضۃ ذلک المبدأ والایمان ببطلانہ، یہ نتیجہ تھا اس چیز کا کہ وہ مبدأ جو ہے اس کے ساتھ تقابل تھا، یعنی اس مبدأ کو نہیں مانتے تھے. والایمان ببطلانہ، اور اس کے بطلان کے اوپر ایمان رکھتے تھے. یعنی شیعہ کا جو ایمان تھا یا جو اکثریت ہے ان کا ایمان تھا کہ یہ جو مبدأ ہے یا اس طرح سے آپ ذاتی رائے کو شامل کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. تو اس کے نادرستگی کے اوپر جو ایمان تھا اس کی وجہ سے اس لفظ نے ایک منفی رنگ اپنا لیا. تو یہ تھا آج کا سبق. خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ذاتی رائے پر جو ہے آج کے سبق میں 4 صدی کے اواخر سے 6 صدی کے اواخر تک کے علماء کی آراء کا تذکرہ کیا. ان علماء میں شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی اور ابن ادریس حلی شامل ہیں. اور پھر نتیجہ لیا کہ اس دورانیے میں یعنی 6 صدی کے اواخر تک اور 7ویں صدی کے شروع تک یہ لفظ جو ہے وہ ایک منفی تاثر رکھتا تھا، اور اس پر جو علماء ہیں انہوں نے جو تبصرے کیے ہیں وہ اکثر منفی ہیں، سوائے ابن جنید اور اس جیسے لوگوں کے جو اجتہاد بالرائے کے قائل تھے. امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.